اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم صحیح بخاری کی لیسن نمبر 77 ہے اور کتاب العلم ہے، حدیث نمبر 100 ہے، تو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ بابن، اچھا یہ بابن بھی بابو بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بابو پڑھیں گے تو یہ پھر کیا ہوگا کہ مضاف مضاف الیہ بنے گا، تو دوسری کتاب میں اسی طرح ہے بابو کیفا، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر بابن ہے تو باب اس بارے میں کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا، اور بابو کیفا تو باب علم کے اٹھائے جانے کے بارے میں، یہ ڈفرینس ہوگا صرف۔ تو بابن یہ باب ہے، کیفا کس طرح، یقبضو قبض کرنا، اٹھا لینا، ٹھیک ہے۔ العلم، علم کو کس طرح سے اٹھا لیا جائے گا، یہ باب ہے۔ تو امام بخاری کی عادت ہے کہ بعض اوقات کوئی ہیڈنگ دیتے ہیں باب کی، تو پھر وہ اس کے نیچے کوئی حدیث کا ٹکڑا، قرآن کی آیت کا ٹکڑا، یا کسی صحابی کا قول وغیرہ لاتے ہیں، اور ان کا یہ مقصد لانے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم کو زیادہ سمجھائیں کہ وہ یہ باب باندھنے کے لیے ان کا کیا مقصد ہے، وہ امام بخاری کی اپنی سوچ کیا ہے اس باب کے باندھنے میں، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری اپنے ایک طرح سے وہ اپنا جو بھی باب باندھتے ہیں تو اس کو اور مضبوط بنانے کے لیے یا اور اس کی وضاحت کے لیے یہ اس طرح سے وہ لاتے ہیں۔ تو اس میں اب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول لائے ہیں اس میں، وکتبا اور لکھا، یعنی کہ خط لکھا یا حکم لکھ کر بھیجا، عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز نے۔ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہوگا، شاید مشہور شخصیت ہیں۔ تو یہ جب یہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد تو جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ بنے تھے، پھر ان کا جو نمبر آیا تھا وہ کچھ دیر کے بعد آیا تھا، لیکن یہ اس کے باوجود وہ اتنے مشہور اور ان کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ یہ انہوں نے جو حکومت اپنی خلافت کی وہ بالکل اسی طریقے سے جو کہ خلفائے راشدین کا طریقہ تھا، تقوی اور ایمان کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور بہت اچھا کنٹرول کر کے انہوں نے اسلامی خلافت کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ اس وجہ سے ان کو ایک طرح سے خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 5ویں خلیفہ راشدین میں سے 5ویں نمبر۔ تو ہاں ماشاءاللہ، اوکے۔ تو انہوں نے ظاہر خلیفہ تھے، تو وہ خلیفہ جو تھے وہ احکامات لکھ کر اپنے اسلامی ریاست کے مختلف گورنرز کو حکم بھیجتے تھے، کہ انسٹرکشنز بھیجتے تھے کہ وہ اپنے علاقے میں کس طرح سے کیا کام کرے۔ تو اب یہاں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، کس کو لکھا؟ الی ابی بکر ابن حزم۔ ابی بکر جو تھے، ابی بکر حزم جو تھے وہ مدینہ کے قاضی تھے، ٹھیک ہے، لیکن صرف انہوں نے مدینہ کے قاضی کو یہ انسٹرکشن نہیں دی تھی، انہوں نے اپنے تمام اپنی اسلامی ریاست کے مختلف مقامات پر جو بھی قاضی تھے، جو بھی گورنر تھے، ان سب کو یہ لکھ کر بھیجا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ انظر، دیکھو، یعنی کہ غور و فکر کرو، نظر دوڑاؤ، اور کسی چیز کو جیسے ڈھونڈنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، تو یہ مطلب ہے انظر، دیکھو، ما جو کانا ہے، من الحدیث، حدیث میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ڈھونڈو،
مطلب کیا ہے کہ آپ کے ایریا میں جو علماء ہیں جو حدیث کا علم جانتے ہیں ان سب کے علم کو دیکھو اور احادیث کو جمع کرو، فَاكْتُبْهُ، پھر ان کو لکھ لو، ان کو محفوظ کر لو لکھ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی احادیث لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اور آپ کے بعد بھی یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے بعد سے پہلے بھی احادیث کو لکھا جاتا تھا، مگر چونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ لکھنا پڑھنا ایک تو عام چیز نہیں تھی، دوسرے سہولت نہیں تھی، ہر کسی کے پاس کاغذ اور قلم نہیں ہوتا تھا کہ وہ سارے علم کو قلم بند کرے، تو اس وجہ سے لوگوں کو پریکٹس تھی، وہ بہت زیادہ اپنے حافظے پر ریلائی کرتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے علم کو۔ اور اللہ نے ظاہری بات ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ اپنے جسم یا دماغ کی جس چیز کو زیادہ یوز کرتا ہے وہ بہت شارپ ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں ان کی جو یادداشت بھی ہوتی تھی وہ بہت ہی زبردست قسم کی ہوتی تھی کہ ان کو لفظ بلفظ باتیں یاد ہوتی تھی، علم کی باتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کیا حکم بھیجا کہ علماء ساری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرو اور پھر ان کی کتابت کرو، کیونکہ جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت تھی اس وقت تک لکھنا ذرا آسان ہو گیا تھا، کاغذ کی اور لکھنے کی سامان جو تھا وہ زیادہ آسانی سے مہیا ہوتا تھا نسبتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اب ان کو سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، ان کو لکھنے کا حکم دیا۔ فَإِنِّي، کیونکہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے، دروس العلم میں، کہ علم مٹ جائے گا، وذهاب العلماء، اور علماء جو دنیا سے جس طرح سے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے تک بہت سے صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، بہت کم صحابہ کرام بچ گئے تھے، تو ان کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا، ان سے علم سیکھا، وہ تو ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، تو اب ہم اس علم کو محفوظ کر لیں اچھی طرح سے۔ تو اور پھر مزید کیا بتایا، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے، الا مگر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس میں احتیاط کی انہوں نے ان کو تاکید کی کہ اس بات کو حدیث کو جمع کرنے میں یہ خاص خیال رکھا جائے کہ صرف صحیح حدیث جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ان کو لکھا جائے، اس کے سوا کسی اور چیز کو اس کتابت میں نہ شامل کیا جائے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں جو بھی علماء کرام تھے، جو بھی جو حکمران تھے، جو بھی جن لوگوں کو ان چیزوں کا اختیار تھا، انہوں نے بہت احتیاط سے معاملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو خالص کر کے جمع کرنے کے بارے میں، کہ اس میں کوئی اور چیز غلطی سے شامل نہ ہو۔ پھر دوسری بات کیا کہی انہوں نے، وَلْيَفْشُوا الْعِلْمَ، اور علم کو پھیلاؤ، یعنی کہ نہ صرف تم جمع کرو بلکہ اب لوگوں کو سیکھنے کے لیے ہر جگہ عام کر دو علم کو، وَلْيَجْلِسُوا، اور چاہیے کہ بیٹھے، یعنی جم کر جو علماء ہیں ان کو کیا چاہیے کہ وہ جم کر ان کی محفلوں میں بیٹھیں، حتیٰ یہاں تک کہ یعلم جان، یعنی کہ علم حاصل ہو جائے، من جس کو لا یعلم، جس کو بھی یعنی عام لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہے جس کو وہ جاہل رہ جائے، ہر مسلمان کو علم سکھاؤ، اور علماء خاص طور سے اس چیز میں اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اب علم کی محفلوں کو جمائیں اور ان میں جم کر بیٹھیں اور ہر مسلمان کو علم سکھائیں۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ، کیونکہ بے شک علم جو ہے، لا یہلکو، کہ وہ ہلاک نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ اٹھ نہیں جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یکونا
ہو جائے سرن، چھپا ہوا، یعنی کہ علم جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا اگر لوگ، جو علم والے لوگ ہیں، اگر اس کو چھپائیں گے نہیں، اس کو عام کریں گے، اپنی محنت سے دوسروں کو سکھائیں گے، تو پھر علم جو ہے وہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، وہ ضائع نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ایک انسان کو اللہ نے علم دیا، اب وہ علم اس نے اپنے حد تک رکھا، تو جب وہ انسان دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کا علم بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا، اس لیے یہ انہوں نے یہ نصیحت فرمائی، اس میں بہت زیادہ غور و فکر کی بات ہے، جو جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں، تو تو دیکھیں، سچی بات ہے کہ اگر جو حکام ہے، جو اسلامی حکومت کے جن کے ہاتھ میں سارے معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ علم دینی علم کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ دین کی علم کی اشاعت ہو، تو پھر وہ معاشرہ جو ہوتا ہے، وہ ملک، وہ اس لوگ کے عوام جو ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جاہل ہوتے ہیں ان سے. تو ہم لوگ اگر پیچھے دیکھیں، اپنی ہسٹری دیکھیں، تو جب بر صغیر ہند و پاک میں جب انگریزوں کی حکومت آئی، تو اس سے پہلے کیا تھا کہ علماء کے وظائف مقرر تھے، اور جو حکومت تھی وہ علماء کے لیے وظائف مقرر رکھتی تھی، تاکہ وہ اپنے روزی روٹی کے پیچھے پڑنے کے بجائے وہ لوگوں کو علم سکھانے کی سروسز مہیا کریں اور لوگوں کو دین کا علم سکھائیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بنا اور اس کے بعد کی جو جنریشنز آئیں، اس میں دین کے صحیح علم جاننے والے بہت کم ہو گئے، اور عام لوگوں میں بہت جہالت ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے اندر صحیح دین کیا ہے اس کی پہچان نسبتاً بہت کم لوگوں کے پاس ہے. ہاں، اب اللہ کی شکر ہے کہ لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کو لوگ سیریسلی لیں گے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ صحیح دین کے علم کو سکھائیں گے، کیونکہ علماء کو بھی چاہیے اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس نعمت کو سیکھے، کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم سیکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو یہ تو امام بخاری جو ہے یہاں پر یہ باب باندھ کے امام بخاری کیا باتیں، ان کی کیا سوچ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ علم جو ہے وہ ایک، چونکہ یہ کتاب العلم میں انہوں نے حدیث لائے ہیں، تو وہ یہ اپنی یہ سوچ بتا رہے ہیں، یہ اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ دین کا علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک ذمہ داری ہے جو دین اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے تو وہ اس ذمہ داری کو نبھائے. جو حکمران ہے مسلمانوں کے، وہ اس چیز پر زور دے کہ وہ ہر عام انسان کو دین کا علم حاصل ہو جائے. اور پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ حفاظت، دین کے علم کی حفاظت کے ساتھ پہنچائے کہ صحیح علم ہو، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ علم ہو، اور خاص طور سے احادیث کی بات ہے یہاں پر، تو صحیح ترین احادیث ہو، یہ نہ ہو کہ ضعیف اور جھوٹی اور من گھڑت احادیث کو بھی پھیلایا جائے. پھر دوسری بات یہ کہ مسلمان معاشرے اور مسلمان کے علماء اور مسلمان کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے اور اگلی جنریشنز تک پہنچائے. اگر اگلی نسلوں، آج کے لوگ فکر نہیں کریں گے تو آئندہ نسل جو ہوگی وہ دین کے علم سے جاہل ہوگی، اور آہستہ آہستہ علم اٹھ جائے گا، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں یہی ہے کہ دین کا علم جو ہے وہ نہیں، یعنی علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور علم جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے آئندہ جنریشنز کے لیے بھی ہمیں سوچ رکھنی چاہیے کہ ان کے لیے حفاظت کے ساتھ ان کو آگے پہنچایا جائے. پھر لوگوں، اگر یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، نہیں حدیث وہ جو ہے حدیث، نیچے حدیث کی بات ہے، انشاءاللہ میں آگے بتاتی ہوں، لیکن یہ جو ٹکڑا ڈالا ہے کہ اگر علم جو ہے وہ نہ سکھایا جائے آگے تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں نے تو علم حاصل کیا ہے لیکن اب میری ذمہ داری تو نہیں ہے
دوسروں تک پہنچانا، تو اس کا علم اس کی زندگی کے ساتھ ہی، اس کے موت کے ساتھ اس کے ساتھ چلا جائے گا اور دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ تو باب کے مقاصد ہیں۔ پھر ہم اب حدیث کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے، اچھا یہاں پر جو ہے پھر میں دوسری کتاب کھولوں جس کو ہم فالو کریں، کیونکہ یہاں پر انہوں نے حدیث جو ہے وہ الگ سے نمبر دیا ہے، لیکن جو ہے یہ اسی حدیث کے نیچے بغیر نمبر کے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزیز ابن مسلم ان عبد اللہ ابن دینار بذالک، یعنی کہ ایک یہ حدیث کی سند ہے، اسی حدیث کی دوسری ایک سند یہاں لکھی گئی ہے۔ اور کس نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ تو یہ جو ہے امام بخاری کے جو شاگرد ہیں فربری، جنہوں نے اس کتاب امام بخاری کے جو کتاب کے راوی ہیں، کیونکہ جب امام بخاری دنیا سے چلے گئے تو ان کے کچھ شاگردوں نے ان کی کتاب کو پوری کی پوری احادیث کو لکھا، اور ان کی ایک طرح سے جمع کر کے شرح لکھ کے انہوں نے، تو ان میں سے جو یہ جن کا یہ قول ہے، جنہوں نے دوسری سند یہاں لکھی ہے، وہ فربری ہے ان کا نام، اور یہ جو تھے یہ سب سے اول ان کے امام بخاری کی جو صحیح بخاری لکھنے میں سب سے اول انہوں نے سب سے پہلے امام بخاری کی کتاب کی شرح لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم یہ جو پڑھتے ہیں نا حدیث، یہ اصل میں امام بخاری کی اس طرح سے کتاب نہیں تھی، یہ کتاب کو ترتیب دینا، یہ ساری خدمات ان کے شاگردوں نے کی ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، دیکھیں پہلے کے علماء بھی اتنے زیادہ مخلص اور اتنے زیادہ اپنے آپ کو دین کے علم میں کھپا دیتے تھے، یعنی ساری زندگی دین کے علم میں وہ گزارتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو شاگرد بھی ایسے عطا کرتا تھا جو ان کے بعد بھی اس خدمت کو جاری رکھتے تھے۔ تو انہوں نے یہ جو ان کی فربری ہے، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس سند سے بھی یہ حدیث موجود ہے، یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ امام بخاری کی کتاب میں جو سند ہے، یہ اس سند سے الگ یہ دوسری سند یہاں بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایسی اپنی انہوں نے کوئی اور کسی اور سند سے اپنی سیم حدیث، جو امام بخاری کی حدیث وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر سیم حدیث انہیں وہی متن ان کو دوسری سند سے ملا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس میں الگ سے بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ بات علمی باتیں ہیں، لیکن اچھا ہے اگر انسان ان کو سن لے اور جن کے سمجھ میں آئے تو صحیح ہے، اور ورنہ ایٹ لیسٹ یہ باتیں جاننا ضروری ہے، جو کہ ہم باقاعدہ اگر پڑھ رہے ہیں کتاب کو تو ہمیں ان علمی باتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمر بن عاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ تو ہم کو میں ترجمہ کرنا بھول گیا، ہمیں اسماعیل بن ابی اویس نے کہا، انہوں نے کہا ہم کو مالک بن ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عروہ نے اپنے والد سے عبداللہ، اور عروہ نے اپنے والد سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، اس صحابی ہیں یہ۔ قالا، انہوں نے کہا، سمعتو، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یقبض، نہیں اٹھا لے گا، علم کو، انتزاعاً،
یعنی کہ کھینچ کر لوگوں کے سینوں سے اللہ تعالیٰ چھین نہیں لے گا، یعنی کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کا علم ان کے سینوں سے چھین لے گا، انتزاعاً چھین کر، ینتزعہ من العباد، یعنی اللہ اپنے بندوں کے سینوں سے علم کو چھین کر نہیں لے گا، بلکہ لیکن یقبض، علم اٹھے گا، کیسے؟ یقبض العلم، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ بقبض العلماء، علماء کو موت دے کر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک جو بڑے علماء ہیں وہ جب دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، اور ان کے بعد اگر کوئی ایسا عالم نہیں پیدا ہوگا جو جس لیول کا عالم تھا وہ چلا گیا دنیا سے، اب اس کی جگہ کوئی اور ایسا عالم نہیں آیا، تو یہ دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں آج جو ہے اگر ہم ان علماء کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے امام بخاری کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، یہ جو ہمارے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، یا ابن قیم، یا ایسے بڑے بڑے علماء جن سے آج بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا مقصد ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس دین کے علم کے لیے اپنی زندگی پوری کی پوری اس کے اوپر لگا دی، اور انہوں نے قربانیوں کے لیول پر دین کے علم کو سیکھا۔ اسی طرح ہم حدیث کے بعض راویوں کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا وہ مشکل سفر طے کر کے جاتے تھے۔ ان دنوں میں سفر ایسا نہیں تھا کہ بیٹھ کے انسان گھنٹوں میں چلا جاتا ہے، تو مہینوں تک وہ سفر کرتے تھے اور کسی عالم کے پاس جا کر ان سے ڈائریکٹ علم سیکھتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کی قدر تھی اس زمانے میں، کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے انسان جتنی بھی مشقت اٹھائے، مگر یہ مشقت جو ہے وہ اس کا اجر ہے، اور یہ عظیم نعمت ہے، اگر جس کو حاصل ہو جائے یہ اس کے لیے بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ دین کو قربانی کے لیول پر سیکھتے تھے، اور قربانی سے ہی اس کو لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اب تو اگر ایسے علماء اب اس ایسے علماء اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے جائے تو بہت کم آپ کو ملیں گے جو اتنے زیادہ اپنی زندگی کو بالکل دین کے علم کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ملیں گے جن کے اندر اخلاص ہے، اور وہ دین کو اتنی حفاظت سے، احتیاط سے چھان بین کر لیتے ہیں کہ صحیح علم کو حاصل کریں اور پھر اسی صحیح علم کو احتیاط کے ساتھ آگے پہنچائے۔ یہ ساری چیزیں آج کم ہیں، بہت کم ہیں، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ اور کم ہوتی گئی تو پھر صحیح علم والے آپ کو کوئی نہیں ملیں گے۔ اسی وجہ سے علم ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک مسلمان اگر اس سے غافل ہے اور اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا کہ میں دین کا علم سیکھوں، تو یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے اٹ سیلف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ علم نازل کیا ہے، اور اس علم سے انسان کی روح اور اس کا قلب اور اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، اور اس روشنی میں پھر وہ اگر زندگی گزارتا ہے تو آج جو دنیا میں ہمیں مسائل نظر آتے ہیں، دنیا میں اس قدر فتنے ہو رہے ہیں، تو یہ پھر یہ حل نہ ہو اگر انسان انڈیویجول لیول پر اگر ہر انسان دین کا علم حاصل کرے اور اللہ کی مرضی کے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ تو بہرحال اب اس حدیث میں کہ حتی اذا لم یبقی، تو یہاں تک یعنی علماء کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھاتا رہے گا یہاں تک کہ کوئی باقی نہ رہے گا، عالمن کوئی ایسا عالم باقی نہ رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس، تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ بنا لیں گے روسن جہالن، بہت ہی جہال جو ہے وہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، تو یعنی کہ جاہلوں کو اپنا یا تو اپنا سردار بنا لیں گے، یا اپنا قاضی، جو قاضی ہوں گے، جو فیصلے کرنے والے ہوں گے وہ بھی جاہل ہوں گے، جو علماء جن کو سمجھ کر لوگ جن سے فتوی حاصل کریں گے وہ بھی جاہل ہوں گے،
اور جو حکمران ہوں گے مسلمانوں کے وہ بھی جاہل ہوں گے. تو علماء جب دنیا سے رخصت ہو جاتے تو یہ ایک بہت ہی غم کی بات ہوتی ہے، بہت دکھ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کی جگہ لینے والا کوئی نہ رہا تو پھر جاہل دیکھیے انسانوں کو پوچھنے کی ضرورت تو ہمیشہ پڑتی رہتی ہے، کیونکہ چاہے علم کی سمجھ ہو نہ ہو، لیکن زندگی کے مسئلے مسائل میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرے. تو پھر لوگ جو ہے وہ ایسے جاہلوں کے پاس جائیں گے اور ان سے علم سیکھیں گے. آج ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو بظاہر فتوے تو بہت شوق سے دیتے ہیں، لیکن ان کا علم نہیں ہوتا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ اتنے علم کے باوجود فتویٰ دینے پر ڈرتے تھے کہ ہم وہ فتویٰ کہیں ہم غلط بات نہ کہہ جائے. امام مالک اتنے مشہور امام ہیں، لیکن ان کے پاس دور سے کوئی شخص آیا اور بہت سارے سوالات پوچھے. انہوں نے اس میں سے صرف چند سوالوں کے جواب دیے اور باقی سب نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. کیونکہ یہ نہیں تھا کہ ان کو علم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ اسی علم کو آگے بڑھاتے تھے جس کے بارے میں ان کو پورے دلائل ان کے پاس ہوتے تھے. وہ فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے. آج فتویٰ دینے میں تو ہر انسان اگر تھوڑا سا بھی خالی چلتے چلتے بھی ایک بیان سن لیا تو پھر وہ کسی کو فتویٰ دینے میں ذرا سا بھی نہیں گھبراتا کہ میں نے تو یہ بات سن لی ہے. لیکن یہ پہلے لوگوں کا طریقہ نہیں تھا، اور نہیں یہ صحیح طریقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو علم سیکھنا اور سکھانا بالکل فرض ہے، لیکن سکھانے والے کے لیے احتیاط ضروری ہے کہ وہ صحیح علم سیکھے بھی دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کا صحیح علم سیکھے اور اس کو پھر آگے بڑھائے. تو پھر امام بخاری یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب جاہل رہ جائیں گے، سردار سب جاہل ہوں گے تو، اور قاضی اور امام جاہل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا، تو ان سے پھر لوگ مسائل پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے. فَدَلُّوا، تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اب جو ہے یہاں پر قال الفرابری، یہ ہے فرابری، ٹھیک ہے، یہ ہے امام بخاری کے شاگرد. انہوں نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی نیچے، جو کہ امام بخاری کی سند نہیں تھی، بلکہ انہوں نے خود اپنے کسی اور استاد سے سنی تھی. حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن ہشام نحوہ کا مطلب یہ کہ یہی بات انہوں نے اس نئی سند سے سنی تھی جو سند امام بخاری کی نہیں تھی. اب اس حدیث میں مورلیس مسائل تو میں نے الحمدللہ آپ کو ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی بتا دیے، لیکن جو ہے تھوڑا سا دیکھ لوں کہ میں کوئی چیز. امام بخاری اس حدیث کو ایک اور جگہ پر بھی لائے ہیں کہ اور وہ لائے ہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے اس کتاب میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کتاب باندھی ہے امام بخاری نے، کتاب بنائی ہے جس میں اس ٹاپک پر احادیث ہیں. وہ کتاب کیا ہے؟ کتاب و سنت کو مضبوطی سے باندھنا. تو اس میں حدیث جو ہے، حدیث نمبر 7307 ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں باب کیا باندھا ہے امام بخاری نے؟ باب ما یذکر من ذم الرائی وتکلف القیاس، کہ باب دین کے مسائل میں رائے پر عمل کرنے کی مذمت، اسی طرح بے ضرورت قیاس کرنے کی برائی. کیونکہ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ جب لا علم لوگ، ان سے غافل لوگ، علم نہ رکھنے والے لوگ فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس کی وجہ سے امام بخاری نے یہ جو فضلوا و عدلوا
کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس کی وجہ سے امام بخاری نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے کتاب میں یہ باب باندھا کہ آج بھی دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی عالم نہیں رہے گا، لیکن آج کیا ہے کہ علماء بھی ہیں، الحمدللہ علماء ہیں ہماری امت میں، بہت سے اچھے اور مخلص علماء بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ بغیر علم کے فتویٰ دینے والے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بغیر جیسے کہ دین کے فتویٰ دینا رائے سے، جو تو اس کی مذمت کر رہے ہیں اس میں، اور قیاس کی برائی. اب اس کو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں ہماری دین شریعت میں تمام جو بھی علماء ہیں وہ سب اس بات کو یہ ایک مسلم امت میں جو ہیں وہ ہماری دین کے جو ماخذ ہیں، جو اصل ہے جس سے تمام مسائل نکالے جاتے ہیں، وہ قرآن اور سنت ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن اور سنت میں جیسے کوئی حکم آتا ہے تو اس کو نص کہتے ہیں کہ اس حکم کی نص موجود ہے، نون اور صاد، نص. ٹھیک ہے، تو جیسے مثال کے طور پر قرآن میں یہ آیت ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے کی نص جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح اب حدیث میں بھی نص ہوتی ہے. حدیث میں کوئی حکم ہوتا ہے جو کہ قرآن میں نہیں ہے اگر، لیکن حدیث میں ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھریلو گدھا جو ہے وہ حرام ہے، تو گھریلو گدھے کا حرام ہونے کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، مگر وہ صحیح حدیث موجود ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ حدیث میں اس حکم کی نص موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہم ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث قیامت تک کے لیے ہے، 1400 سال سے ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ لوگ اس سے رجوع کریں گے، اپنے مسائل حل کریں گے. تو قرآن اور حدیث میں بہت سے نئے نئے مسائل جو لوگوں کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے ہمیشہ. تو اب ایسے مسائل بھی کچھ ہوتے ہیں جس کا ڈائریکٹ نص قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو علماء نے یہ اس بات ہماری شریعت میں یہ ہے کہ علماء کا اجماع کو شریعت کا ماخذ کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث کے بعد. اب اجماع کیا ہے؟ دیکھیں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو امت کے جو علماء ہے وہ تمام ایک مسئلے پر یعنی کہ ایگری کرے کہ ہاں یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ فتویٰ جو ہے اس کو ہم سب قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے. اس میں اجماع کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے دیکھیں ہم کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ پاک دامن عورت ہے تو اہل کتاب کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کے لیے اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان عورت کی شادی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتی. اسی طرح حدیث میں بھی نہیں ہے کہیں بھی. ٹھیک ہے، قرآن میں کیا حکم ہے کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے شادی نہ کرو. ٹھیک ہے، نہ اپنی عورتوں کی شادی مشرک اور مشرک مردوں سے کرواؤ، نہ تم خود کسی مشرک عورت سے شادی کرو. اور مشرک کا جو لفظ ہے قرآن میں ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو کہ بت پرست ہیں. ٹھیک ہے، بت پرستی کرتے ہیں، فرشتوں کو پوجتے ہیں یا آگ کو پوجتے ہیں، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو پوجتے ہیں، وہ مشرک ہیں. اور یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن جب ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو اہل کتاب کہتا ہے، کہا گیا ہے. تو جب یہ مشرکین سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ حکم قرآن میں آ گیا مرد اور عورت دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، کہ دونوں کو اجازت نہیں ہے کہ جب تک کہ نون مسلم مسلمان نہ ہو جائے، یعنی جو مشرک ہے وہ مسلمان نہ ہو جائے، جب تک اس سے شادی نہیں ہو سکتی. اچھا، اب
اہل کتاب کی عورتوں کے لیے جب اللہ نے حلال کیا کہ ہاں مرد شادی کر سکتے ہیں، تو صرف مردوں کا ذکر کیا کہ مرد جو ہے مسلمان مرد وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں سورہ مائدہ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے، پھر مسلمان عورتوں کے لیے خاص طور سے یہ نہیں کہا کہ ہاں مسلمان عورتیں بھی اہل کتاب کے مردوں سے شادی کر سکتی ہیں. مگر قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اہل کتاب کے مردوں سے مسلمان عورتوں کی شادی نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اب علماء مسلمانوں کی جو اجماع ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ مسلمان عورت جو ہے وہ نہیں کر سکتی اہل کتاب کے مرد سے شادی. ٹھیک ہے، جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے. تو اب یہ حکم جو ہے وہ اجماع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام امت کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے کہ مسلمان عورت جو ہے وہ نہیں شادی کر سکتی اہل کتاب کے مرد سے. تو بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا، حدیث میں کہیں نہیں لکھا، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عورت نہیں کر سکتی اور مرد کر سکتا ہے. تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے. علماء نے اجماع کس بات پر کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مردوں کو اجازت دی تو عورتوں کے لیے خاص طور سے ذکر نہیں فرمایا، اس وجہ سے علماء میں اجماع ہے. تو قرآن و حدیث کے بعد جو ہمارے جو علماء جو بھی فتویٰ ہمیں دیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ جو فتویٰ دیتے ہیں یا تو قرآن میں نص موجود ہو یا حدیث میں نص موجود ہو یا کسی حکم پر اجماع ہو تو وہ دے سکتے ہیں. اب ایک اور اب کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جو ان تینوں جگہوں سے جواب نہیں مل رہا ہم کو. ٹھیک ہے. اب کسی عالم کے پاس کوئی جاتا ہے، وہ فتویٰ پوچھتا ہے، تو جو علماء جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں قرآن حدیث کا اور ان اصولوں کا علم رکھتے ہیں جن اصولوں سے فتوے نکالے جا سکتے ہیں، قرآن حدیث سے احکامات نکالے جاتے ہیں، وہ سارے انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں. تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قیاس کرتے ہیں. تو قیاس ہر آدمی نہیں کر سکتا، یا نہ ہی تھوڑا بہت علم حاصل کر کے انسان قیاس نہیں کر سکتا. یہ بھی بات آپ لوگ جان لیں. قیاس جو ہے جیسے مثال کے طور پر جو ہم جن اماموں کو جانتے ہیں جو مشہور ہیں، جن کے مسلک کو کی پیروی کرنے والے لوگ موجود ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی، امام حنبل ہیں. ان میں بھی اختلافات ہیں قیاس کے بارے میں، مگر میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں کرنا چاہ رہی. میں آپ کو صرف سمجھانا چاہتی ہوں کہ اب کیا کرتا ہے کہ یہ علماء جو بہت زیادہ عالم علم رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر ایسے مسائل جن کا نہ قرآن میں کوئی جواب ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے، تو پھر وہ ایسے مسائل کا حل قیاس سے نکالتے ہیں. قیاس کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ایک چیز کا حکم قرآن میں موجود ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، شراب کا حکم موجود ہے کہ شراب حرام ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں حرام ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی. وجہ کیا بتائی؟ کہ اس میں نشہ ہے جو کہ انسان کی عقل کو چھا جاتا ہے. انسان وقتی طور پر اپنی عقل جو ہے وہ پردہ پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نشے کی وجہ سے. تو اب چونکہ اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے نشے سے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے. تو اب قیاس کیا ہوگا کہ جتنی بھی بعد میں چیزیں آئیں جو ڈسکور ہوئی، کہ جیسے چرس ہے یا پتہ نہیں کیا کیا بہت سی چیزیں ہیں، نشے والی چیزیں ہیں. تو اب میروانہ ہے، لائک یا مجھے اس وقت ذہن سے نام نکل گئے، لیکن بہت سی مشہور چیزیں ہیں جو کہ نشے کے، جن میں فائدہ کیا ہے، جس سے لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ نشے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے نشے والی شراب کو اس لیے حرام کیا کہ نشہ تھا، تو اب جن چیزوں میں بھی نشہ ہے تو اب قیاس کیا ہوگا؟ علماء نے قیاس کیا کہ جن چیزوں میں بھی نشہ ہے وہ ساری کی ساری حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو قیاس، یہ میں مثال دے رہی ہوں اور میں ہر چیز آسان کر کے بتا رہی ہوں، تو میں بہت سی ٹیکنیکل چیزیں نہیں کر رہی ہوں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو صحیح طرح سے نہیں بتا رہی ہوں. میں ایک عام انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ چیزیں بتا رہی ہوں. جو لوگ آلریڈی ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں ان کی لیول پر میں نہیں جا رہی ہوں، اس وجہ سے میں سمپل کر رہی ہوں. اچھا، اب یہ ساری چیزیں، اب قیاس بھی قابل قبول ہے. ٹھیک ہے اسلام میں. اب قیاس
کے لیے کیا ضروری ہے کہ علت موجود ہو، یعنی کہ کسی حکم کی جب تک شراب کے لیے تو علت موجود تھی کہ نشہ ہے اس وجہ سے، علت کا مطلب ہے کہ کس وجہ سے وہ چیز حرام ہے، تو وہ وجہ اگر پتہ ہے تو قیاس ہو سکتا ہے۔ اب وجہ بھی نہیں پتہ، اب علماء کیسے کرتے ہیں؟ تو دیکھیں پھر انسان علماء اپنے غور و فکر سے مسائل کا حل اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی معمولی اشارہ ڈھونڈتے ہیں کہیں سے، قرآن و حدیث میں، اجماع میں، قیاس میں کوئی سا معمولی سا اشارہ کہیں سے ڈھونڈتے ہیں جو وہ اپنے غور و فکر سے بات کو جیسے ڈاٹس کو جوڑتے ہیں، اور وہ اپنی رائے سے پھر جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اب اس میں امام بخاری نے یہ مسئلہ باندھا کہ یہ ایسا فتویٰ بھی وقت ضرورت صحیح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو، یا تو اور وہ دین قرآن اور سنت کی سے مخالفت نہ کرتا ہو، کہ قرآن اور سنت کے بالکل اپوزٹ نہ جا رہا ہو وہ حکم، تو پھر وہ ایسا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے اس میں، اور اس میں فائدہ بھی ہے لوگوں کا، یعنی کوئی اس میں کسی کا نقصان بھی نہیں ہو رہا، یا قرآن اور سنت کے اصولوں کے خلاف بھی نہیں جا رہا، تو اس غور و فکر کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، لیکن بعض علماء جو ہے وہ اگر اس بغیر زیادہ علم کے، اور بس جیسے ان کو یہ بعض لوگوں کو اپنی عقل پر بہت بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں اچھا قرآن میں اس طرح سے تھا تو میں اس کا اس طرح سے میں فتویٰ، وہ اپنے 10 فتوے اپنی طرف سے بنا کر اگر دے دیتا ہے انسان، یعنی اپنی غور و فکر سے بغیر یہ دیکھے کہ وہ اس میں قرآن و سنت سے کہیں ذرا سا بھی اشارہ ہے یا اس کی مخالفت تو نہیں ہے، تو ایسے فتووں کی مذمت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، رائے اس کو کہتے ہیں، رائے سے، اپنی رائے سے جو فتوے دیے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے قرآن اور سنت کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، یا بات کو توڑ مروڑ کے کہاں سے ملا کر فتویٰ نکالا گیا ہوتا ہے، تو امام بخاری نے بیکوز یہاں کہا گیا کہ ایسے گمراہ، اگر کوئی جو لا علمی سے فتوے دینے والے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو اس کی مذمت کی امام بخاری نے۔ اب ایک اور وجہ سے بھی انسان فتوے اس طرح سے دیتا ہے کہ غلط فتویٰ دیتا ہے، وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ بعض لوگ اپنے آپ کو مقلد بنا دیتے ہیں کسی خاص امام کے، ٹھیک ہے، کہ یہ میرا امام ہے، میں اس کی ہر بات مانوں گا، یعنی مقلد ہونا کیا ہے کہ یہ وعدہ کرنا کہ میں اپنے امام کی بات کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے جب فتویٰ دیا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس صحیح نص یا صحیح علم کی کمی ہو، اس وقت نہ ملی ہو ان کو، کیونکہ ہر انسان کا کسی انسان کا علم کامل نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے وقت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے اخلاص سے دے دیا فتویٰ، لیکن اب بعد والوں کو بعد میں حدیث بھی سامنے آ گئی کہ نہیں یہ فتوے میں غلطی تھی، چونکہ اب صحیح حدیث بھی سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ شخص کہے کہ نہیں یہ تو صحیح ہے کہ میرے امام کے فتوے کے خلاف، حدیث کے خلاف جا رہا ہے، لیکن چونکہ میں مقلد ہوں تو مجھے اسی پر قائم رہنا ضروری ہے، یہ جو ہے یہ گمراہ بات ہے، اور اس سے لوگ خود بھی، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور یہ چیز بہت زیادہ ہے ہماری امت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اور سنت ایک ہونے کی باوجود ہماری امت میں اتنے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور اتنے زیادہ فرقے بن گئے ہیں، اور اتنے زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں، کیونکہ عام انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے جو فتویٰ دینے والا انسان ہے وہ کیا سوچ رکھنے والا ہے، بس چونکہ یہ میں اسی کے پاس جاتا ہوں، یہی میرے تمام مسائل حل کرتا ہے، یہ مشہور ہے، اور بعض اوقات معصوم لوگ بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ایسے گمراہ لوگ جو ہیں وہ لاپرواہی سے فتویٰ دیتے ہیں، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں بس اتنے پر اکتفا کروں گی کہ انسان کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے خود صحیح علم محنت کر کے حاصل کرنا چاہیے، اور صحیح علم کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کا علم ضروری ہے۔ صرف ہم کہیں کہ اچھا میں ترجمے سے قرآن تو پڑھ لیتی ہوں تو میرے لیے کافی ہے، یہ نف نہیں ہے، انسان کو صحیح حدیث کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اور انسان کو قرآن کو بھی باقاعدہ سیکھنا چاہیے، اور کوئی اگر اس طرح سے نہیں کرتا اور اپنی زندگی میں
گمراہ ہوتا ہے تو اس کے پاس آخرت میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ مجھے کیا پتہ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اس لیے میں نے یہ کیا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے علم حاصل کرنا، تو اگر ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع بھی ہے پھر بھی ہم نہ کریں اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تو یہ ایکسکیوز شاید ہو سکتا ہے کہ انسان کو آخرت میں نقصان میں رکھ دے اس کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھنے کی توفیق دے. تو آئی ہوپ کہ یہ جو باتیں میں نے بتائی وہ آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل نہیں ہوگی. جو امام بخاری نے دوسرا جو باب باندھا ہے جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا، اس میں انہوں نے قرآن کی آیت باب کی وضاحت میں لکھی ہے. وہ قرآن کی آیت ہے سورہ الاسراء کی 36. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ تم وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. تو امام بخاری یہ آیت کا ٹکڑا لکھ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ فتوے دیتے ہیں اور صحیح علم نہیں ہوتا ان کے پاس، وہ ایسا کام نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا. میں تھوڑا سا پاز کرتی ہوں، آپ لوگ کویسچنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر چاہیں تو.